وہ احکام مسجد ہے کہ مسجد کی کیا فضیلت ہے اور مسجد کے کیا احکام ہیں۔ کل کے درس میں آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کی تھی کہ جو کسی وجوہات کی بنا کر جو ہے آپ لوگوں کو پہنچ رہی لیکن جو ہے آج میں پھر چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ تکرار کر لی جائے کہ وہ روایت جو مسجد کی فضیلت ہے۔ شب معراج جب رسول خدا آسمان کی بلندیوں پر پہنچے اور رسول خدا نے تمام چیزوں کی زیادت کی، تمام ملائکہ سے جو ہے ملاقات کی، تو اس درمیان جو ہے اللہ کے رسول نے جنت کی بھی سیر کی اور جہنم کی تذکرات کو بھی ملاحظہ کیا۔ تو رسول خدا نے جب جنت کو دیکھا کہ جنت اور جہنم کے دروازے پر، جنت اور جہنم کے دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو جنت کے دروازے پر بھی کچھ تحریر تھا اور جہنم کے دروازے پر بھی کچھ تحریر تھا۔ تو چونکہ ہمارا موضوع بحث ہے مسجد اور اس کی فضیلت اور احکام، لہٰذا تمام موضوع چھوٹے سے صرف وہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ رسول خدا نے دیکھا کہ جنت کے 6 دروازے پر جو ہے تحریر ہے، ایک عبارت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ 3 کلمات لکھیں۔ اس کے بعد کچھ عبارت تحریر ہے کہ جس میں پہلی عبارت یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی قبر وسیع ہو جائے، وسیع اور کشادہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد کی بنیاد رکھے، یعنی مسجد کے بنائے یا مسجد بنوانے میں کسی طریقے سے حصہ لے۔ اور دوسری بات تحریر تھی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے اس کے بدن کو کیڑے مکوڑے یا حشرات الارض نقصان نہ پہنچائیں، تو اسے چاہیے کہ مسجد میں ٹھہرے، یعنی مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت دے۔ ٹھہرنے سے مراد عبادت کرے، چاہے اعتکاف کی صورت میں ہو یا نماز کی صورت میں ہو یا ذکر الہی کی صورت میں مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتا رہے، زیادہ سے زیادہ ٹھہرے۔ اور تیسری بات تحریر تھی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا جسم تر و تازہ رہے، اس کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو اسے چاہیے کہ مسجد کی صفائی کرے، مسجد میں جھاڑو دے، مسجد کی صفائی کا خیال رکھے۔ اور چوتھی بات تحریر تھی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ بہشت میں جنت میں اپنا مقام دیکھ لے، تو اسے چاہیے کہ مسجد کو جو ہے زینت پر سے قالین کی وجہ سے، قالین یعنی آپ مسجد میں فرش کا اہتمام کرے، مسجد میں قالین لا کے رکھ دے یا اور اس طریقے کی چیز جو مسجد میں جس کی ضرورت ہے، تو بہشت میں اپنا مقام دیکھے گا۔ چونکہ یہ روایت جو ہے بہت اہم تھی، لہٰذا اس کی وجہ سے اس کی تکرار کی۔ اب آگے جو مسائل اس کے بعد اپنے گفتگو کو تمام انشاءاللہ کہ یہ تمام باتیں جو بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں مسجد کی فضیلت کے، مسجد میں انسان کا جانا اور وہاں پہ نماز پڑھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے کہ عام نمازوں کا فرادہ نماز انسان گھر میں پڑھتا ہے تو اس کا ثواب ملے، ایک نماز کے برابر ایک نماز کا بدلے ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے فرادہ، تو ایک نماز کا ثواب سے جو ہے 25 نمازوں کے برابر ملے گا۔ یہ عام مسجدوں کی نماز کا ثواب ہے کہ اگر عام مسجد میں انسان فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو ایک نماز کا اسے ثواب 25 نمازوں کے برابر ملے گا۔ حالانکہ جو جامع مسجد ہوگی تو اس میں فرادہ نماز کا ثواب جو ہے ایک نماز کا ثواب ایک کے بدلے سے 100 نمازوں کے بدلے ثواب ملے گی۔ جامع مسجد کی فضیلت ہے۔ اور 2-3 باتیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو تمام کر دینا ہے کہ مسجد میں جو ہے کوئی انسان حرام ہے کہ مسجد میں انسان کو نجس چیز لے کر جائے، یعنی انسان کا جوتا چپل بھی اگر نجس ہو تو مسجد کے حدود سے اسے باہر ہی رکھنا چاہیے۔ اگر وہ مسجد میں لے کر جا رہا ہے کوئی نجس چیز، عین نجاست ہو یا عین نجاست نہ ہو، کوئی نجس چیز لے کر جائے جس میں نجاست لگی ہوئی ہو اور جو مسجد کی حرمت کو پامال کر رہی ہو، تو حرام ہے ایسی چیزوں کا مسجد کے اندر لے کر جانا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد کے احکامات میں کہ اگر مسجد ٹوٹ بھی گئی ہے،
مسجد منہدم ہو گئی ہے, ٹوٹ گئی ہے, وہ جگہ ختم ہو گئی ہے, پھر بھی جو ہے مسجد کے احترام میں یہ مسئلہ ہے کہ اس جگہ کو نہ ہی بیچا جا سکتا ہے, نہ ہی اپنی ملکیت میں شمار کیا جا سکتا ہے, نہ ہی اس جگہ پر سڑک وغیرہ بنائی جا سکتی ہے. اگر مسجد ٹوٹ بھی گئی تب بھی اس کا احترام برقرار رہے گا اسی طریقے سے کہ جیسے پہلے باقی تھا. اور ایک مسئلہ اور کہ مسجد کی سجاوٹ کرنا, مسجد کو زینت بخشنا سونے کے ذریعے سے حرام ہے کہ مسجد میں جو ہے سونے کا استعمال کیا جائے سجاوٹ کے لیے. اور اس کے علاوہ احتیاط مستحب کی بنا پر ضروری ہے کہ مسجد کو جاندار چیزوں کی تصویر سے جو ہے زینت نہ بخشی جائے, چاہے وہ انسان ہو یا جانور. یعنی وہ چیزیں جن کے اندر جان پائی جاتی ہے ان کی تصاویر کا مسجد میں لگانا احتیاط مستحب کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ مسجد کو ان چیزوں کو لگایا جائے. اور ایک سب سے آخری مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر اگر مسجد کے دروازے یا کھڑکی وغیرہ جو بھی ہوں, مسجد کا کام ہو رہا ہو, مسجد کی توسیع کے لیے اسے گرا کر وسیع کرنا جو ہے, مثال کے طور پر آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ مسجد میں اگر آبادی جو ہے زیادہ ہے اور مسجد کا ایریا کم ہے, مختصر ہے, تو اسے وسیع اس آبادی کو بڑھانے کے لیے تاکہ تمام لوگ مسجد کے اندر شامل ہو جائیں تو مسجد کو گرا کر دوبارہ سے اس کی تعمیر کروائی جا سکتی ہے. مگر اس تعمیر کروانے میں جو مسجد کے دروازے اور کھڑکی وغیرہ ہیں جو نکلے ان کا بیچنا حرام ہے. مسجد کا دروازے کھڑکی اور بھی کوئی دوسرا سامان صرف اور صرف مسجد میں ہی استعمال ہو سکتا ہے. ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں مگر اسے بیچا نہیں جا سکتا, بیچنا حرام ہے. ہاں اگر مثال کے طور پر ایک مسجد کی توسیع کے لیے جس مسجد کو گرایا گیا تو اس کے جو دروازے یا کھڑکے تھے اب اس کا نہ تو کسی دوسری مسجد میں کام ہے نہ ہی اس مسجد میں کوئی کام ہے, چونکہ وہ جو جگہ تھی وہ پر ہو چکی ہے. تو اب یہ ضروری ہے کہ وہ جو دروازے اور کھڑکی اس شرط پہ بیچے جاتے ہیں کہ اسے بیچنے کے بعد جتنا بھی پیسہ بچے تو اس پیسے کو جو ہے آپ مسجد کے ہی کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے ذاتی کام کے لیے مسجد کے دروازے یا کھڑکیوں کا بیچنا یا کسی اور سامان کا مسجد سے اٹھا کر لے جانا جو ہے وہ شرعاً جو ہے وہ حرام ہے. اور بس آخر میں روایت اور تو وہ بھی جو ہے اس کے لیے بھی اگر آپ کوئی بھی چیز لے کے جانے, ہاں جائز نہیں ہے مسجد سے بنا جو ہے کسی عذر کے آپ لے کر جائیں. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہے مثال کے طور پر کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ایمرجنسی ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے تو جو مسجد کے ذمہ دار حضرات ہیں جو مسجد کے متولی ہے آپ اس کی اجازت سے وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے شرط یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہ ہو. مثال کے طور پر جو ہے کوئی ایسا سامان جو مسجد سے متعلق رکھتا ہے تعلق رکھتا ہے وہ بھی اپنے ذاتی استعمال میں جو ہے اس کا یہ پارے کا مسئلہ دور ہوتا ہے. انسان پارا قرآن پڑھتا ہے تلاوت چاہے مسجد میں بیٹھ کر کرے یا گھر میں بیٹھ کر کرے وہ دوارا کہ لیکن مسجد کا کوئی سامان اپنے پرسنل یوز کے لیے جو ہے استعمال کرنا جو ہے قطعاً حرام ہے اور شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے کہ مسجد کا کوئی بھی سامان جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کیا جائے. بس آخر میں ایک روایت اس کے بعد اپنی بات کو تمام کر دوں کہ مسجد کے احترام میں ضروری ہے کہ جو شخص مسجد کا پڑوسی ہے اور جو مسجد کے ارد گرد رہ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ واجب نماز کو اپنی واجب نماز کو بنا کسی عذر کے جو ہے ترک نہ کریں مسجد میں پڑھنے سے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی عذر ہے, کوئی بیماری آ گئی ہے, آپ چل نہیں پا رہے ہیں, آپ کے پیر میں کوئی پرابلم ہے, کوئی تکلیف ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے, کوئی مرض ہے, کوئی دوسرا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مسجد میں نہیں جا سکتے, تب تو آپ کے لیے مسجد کے پڑوسی کے لیے چھوٹ ہے کہ ایسی کنڈیشن میں جب مجبوری ہو اس کے لیے تب تو ضروری ہے کہ جو ہے وہ نماز اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کسی مسجد کے پڑوسی کے لیے واجب نمازوں کے لیے مستحب نمازوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, واجب نمازوں کے لیے شرط ہے ضروری ہے کہ اگر مسجد کا پڑوسی ہے چاہے جب بھی اسے وقت ملے بجائے گھر میں پڑھنے کے بہتر یہ ہے کہ وہ نماز مسجد میں پڑھے. وگرنہ جو ہے اس کی نماز اگر اپنی واجب نمازوں کو بنا کسی عذر کے بنا کسی دیرت کے جو ہے وہ مسجد کا پڑوسی ہونے کے باوجود اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے تو روایات میں یہ حدیث آئی ہے کہ یہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اس کی نماز جو ہے گھر میں پڑھنا بنا کسی عذر کے قبول نہیں ہے. یعنی نماز گھر میں پڑھے گا یقیناً وہ اس کے اعتبار سے واجب ادا ہو گیا, مگر مسجد کا پڑوسی جو ہے اگر وہ بنا کسی عذر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی پروردگار عالم کی بارگاہ میں. تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر ہم
مسجد کے اعتراف میں رہ رہے ہیں، تو اگر کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کے عزت و احترام کا بھی خیال رکھیں، اور نماز ادا کرنے کے لیے، اپنی واجب نماز کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی واجب نمازوں کو مسجد میں جا کر ادا کریں۔ آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم سبھی حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور ہم سبھی حضرات کو تمام واجبات کو انجام دینے کی اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور دعا میں سب سے خاص دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمارے اعمال کو ایسا سنوار دے کہ جب امام زمان کا ظہور ہو تو ہمارا شمار امام کے ناصرین میں کیا جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک علی کل شیء